الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریائے نور میں اول حصہ رحمت جو ہے رمضان کا، اس میں ہم نے گزارے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں مغفرت کے نور سے نہلایا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے ہمیں نجات کی عظمت میں داخل فرما دیا ہے آج، اور 21واں دن ہے، 21واں ہی پارہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس کلام میں اپنے بندوں پر رحمت کی انتہا فرما دی ہے۔ یہ بات یاد رہے، جو شریعت کے احکام ہیں یہ نظم زندگی کا ایک نور ہیں، محض خیالات نہیں یا محض تصورات نہیں، عبادات کے اندر نتیجہ خیزیاں ہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، زندگی کے جس تصور سے متعلق ہوں، وہ زندگی کو ایک منظم، مربوط اور مستحکم اور باوقار زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ احکامات الہی کی یہ حکمت ہے۔ انسان گرد و پیش کے اعتبار سے جب وقت ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو کئی چیزیں اپنے اندر وہ جذب کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے میری بھلائی ہے، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ بھلائی کی بجائے نقصان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، قرآنی احکامات جو ہیں، یہ ہر اعتبار سے نتیجے کی معراج ہیں، عظمت نتیجہ ہیں۔ دراصل ہمارے ہاں یہ رواج ہے، مذہب کو چند خیالی تصورات پر، چند اعتبارات پر ہم نے سمجھا، سوچا اور اسے یقین کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس قرآن کریم کا تو مقام، مرتبہ، علم اور عرفان کے اعتبار سے اتنا بلند و بالا ہے، اور ہمارا عنوان بھی عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ دراصل ہم اس تجربے سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ کاش امت اس تجربے سے گزرتی تو نتائج سامنے آتے، اور جن جن ادوار کے اندر امت ان تجربات سے گزری ہے وہ امت اور اسلام کے غلبے کے ادوار ہیں، اور جن جن ادوار کے اندر امت نے صرف مذہب کو چند خیالی رسومات پر ہی یقین کیا ہے تو وہ ہماری رسوائی اور ذلت کے ادوار ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، بھری پڑی ہے، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن کاش امت، اور خاص کر جو اس وقت ذمہ دار ہیں امت کی بھلائی کے لیے یا امت کی تربیت کے لیے، وہ اہل علم ہیں، علماء حق ہیں، تو اگر
علماء اس دور کے علماء حق نے کردار دیا ہوتا اور قرآن کریم کی وہ روشن عظمتیں امت کے سامنے رکھ کر ان پر دعوت دی ہوتی، ان کو ابھارا ہوتا، ترغیب دی ہوتی، تو آج کے اس دور کے اندر امت ایک خاص عظمت سے ہمکنار ہوتی اور ہر شخص کا زندگی کا تسلسل ایک نتیجہ پیش کرتا اور زندگی ایسی حرمتوں سے گزرتی کہ حرمت بھی اسے سلام کرتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ علماء نے جو کچھ بتانا تھا وہ بتایا نہیں، اور جو کچھ نہیں بتانا تھا اسی کی طرف چلے۔ امت کو یکجا کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم نے تو وہ ساری حقیقتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر وحدت کا ایک نور موجود ہے، ایک پیغام موجود ہے، لیکن اس وحدت کو جس وقت ہم اپنے خیالی تصورات سے جائزہ لیتے ہیں تو پھر چونکہ ہمارے خیالات مختلف ہیں، منتشر ہیں، لہذا وحدت کیسے متصور ہو سکے؟ اس پر یہ کہنا کہ اسلام کی تعلیمات میں شاید کوئی ایسا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو اس سارے ٹائٹل کو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے، بلند و بالا راستے کی وہ عظمت جس میں انسانی احترام اپنی معراج پاتا ہے اور انسانی وقار جو ہے اپنا کمال پاتا ہے۔ کسی بھی حکم شرعی کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت کو کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، تو فکر و فن کے رسیہ لوگ جائزے لیتے رہتے ہیں، حکمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن سچے یقین والے لوگ جس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی حکمت جو بھی ہو، اس کا نتیجہ جو بھی ہو، چونکہ اللہ کا امر ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے امر کا پابند ہوں، اس حوالے سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر امت سوچ و بچار کر کے بھی دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے گی تو امت اور اہل علم جو ہے اس بات پر مجبور ہو جائے کہ قرآن اللہ کی حقیقی کتاب ہے اور اس کا ہر حرف جو ہے ایک نور کا جلوہ ہے، اللہ کے حسن کی عظمتیں ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے علم کا ایک سمندر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت پر یہ رحم فرمایا ہے کہ قرآن جیسی کتاب اسے عطا کر کے ایک نتیجہ خیز زندگی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو کچھ ہم نے کتاب سے نازل فرمایا ہے آپ اسے تلاوت فرماؤ۔ تلاوت فرمانے سے میرے حبیب لوگوں کی ذہنی عظمت جو ہے وہ یکسو ہو جائے گی، یکجا ہو جائے گی۔ پھر اس ذہنی عظمت کو جب دوبارہ حرکت ہوگی تو غور و فکر میں یہ اترے گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے صرف تلاوت میں اتنا کیف ہے، اتنی مستی ہے، اتنی سرشاری ہے، اتنا عظمت اور وقار ہے، تو اس کے اندر ہم اتر جائیں گے حسن الوہیت کے ان جلووں کے اندر، تو نہ جانے ہمارا مقام قلب و روح اور ہمارا مقام انسانیت کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ تو تلاوت کتاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ربک۔ اور پھر تلاوت کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، صرف تلاوت ہی نہیں کرنی ان کے سامنے، ان کو کتاب سکھاؤ بھی صحیح۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہو اور سید المرسلین جیسا معلم ہو، تو پھر تعلیم و تعلم میں جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو عرفان ہے، بس اس کا احاطہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، عام انسانی فکر کیسے کر سکتی ہے۔ یہ وہی حرمت مآب تعلیم ہے جس نے چرواہوں کو بادشاہ اور سلطنت کا تاجور بنا دیا ہے، جس نے بے راہ رووں کو ایک ایسی منزل عطا کی ہے کہ انہیں ان کے طرز زندگی کو آج بطور نمونہ عمل دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ وابستگی اور تعلق کی عظمت ہے۔ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حبیب
کتاب الہی کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ان کو تعلیم فرماؤ، اور کتاب الہی کے آغوش میں سینے میں جو چھپے ہوئے اسرار ہیں وہ بھی امت کو بتا دو، تاکہ امت میری رحمت کے نور میں اتر کر سرشار محبت ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جہاں کہیں ان حقیقتوں کے قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، کوئی آلودگی سامنے آتی ہے، خیال کی آتی ہے، سوچ کی ہے، شعور کی ہے، رویوں کی ہے، نظر و فکر کی ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی آلودگی ہے، میرے حبیب اپنے نور نبوت سے، اپنے اسوہ نور کی برکت سے اس کو ہٹا دو اور ان کا تزکیہ کر دو، ان کو پاک کر دو۔ جس فرد بشر کے اندر یہ چار عنصر آ جائیں نور کے، تلاوت کتاب بھی، تعلیم کتاب بھی، حکمت کتاب بھی، اور تزکیہ بھی، تو پھر وہ شخص صرف عناصر اربع کا ہی پیکر محسوس نہیں رہتا، بلکہ اسے ایسا عرفان دے جاتا ہے، اس کا ٹائٹل بدل جاتا ہے۔ کوئی ابن ابی قحافہ ہے تو اسے صدیق اکبر کا ٹائٹل ملتا ہے، اور کوئی ابن خطاب ہے تو اسے فاروق اعظم کا ٹائٹل ملتا ہے، اور کوئی ابن عفان ہے تو عثمان غنی کا تصور اسے پیش کیا جاتا ہے اس کی حرمت کے اعتبار سے، اور پھر کوئی ابن ابی طالب ہے تو پھر اسے مشکل کشائی کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اور یہ تسلسل جاری ہے، اور آج تک یہ جاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ کسی کی مشقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پس منظر میں رکھا ہو۔ اس کا تو کھول کھول کر وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی احسان کرنے والے، محبت کرنے والے یا کسی بھی نیکوکار کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اکبر۔ تو یہ انسان اپنی کمزوریاں خدا کے ذمہ ڈالتا ہے، یا رسالت کے ذمہ ڈال دیتا ہے، یا سوسائٹی کے ذمہ ڈال دیتا ہے، یا اہل علم کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔ بھائی اپنی کمزوریاں ہم نے دور کرنی ہیں۔ ہمارے پاس جو سچا اسوہ آیا ہے، جسے کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کی حسن کی انتہا جو ہے ذات رسول کے اندر ہے، تو ہم اگر اس نسبت کے اندر میں اپنا تعلق ہی قائم نہیں کریں گے، وابستہ ہی نہیں ہوں گے، ان کی تعلیمات میں اتریں گے ہی نہیں، اور پریکٹس ہی نہیں کریں گے ان تعلیمات کو، تو پھر نتائج کیسے آئیں گے؟ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو وہم اور خیال کو مسترد کرتا ہے، عظمت یقین دیتا ہے، اور پھر جس تعلیمات کی عظمت میں وہ اپنا رول آف لا پیش کرتا ہے، نتائج بھی سامنے ہیں، دنیا کے اندر بھی نتائج وہ پیش کرتا ہے، اور آخرت کے اندر تو پھر یقیناً نتائج ہیں۔ دراصل ہم نے سوچ و سمجھنے کی یہ تکلیف ہی گوارا نہیں کہ قرآن آیا کیوں ہے، کس لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، جو ہم آپ کی سینہ رحمت پر وحی نازل فرماتے ہیں، اس میں حکمتوں کا نور بھی ہے، عظمتوں کا شعور بھی ہے، اور شفقتوں کا سرور بھی ہے، اسے آپ تلاوت فرمائیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ قیام نماز کی بابت فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ دراصل ہم نے اسے عبادت سمجھا ہے، یقیناً عبادت، لیکن جب ہم نماز کی عظمت نور میں اتریں گے تو پھر عبادت سے آگے چلا جائے گا۔ یہ کام صرف اطاعت شعاری نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کا عرفان نصیب ہوتا جائے گا جوں جوں ہی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہماری ذات کی بابت ہماری جستجو میں کوشش کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو پھر اس کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لنہدینہم، ہم اپنے دست قدرت سے اس کی مشکلات کو ہٹاتے جاتے ہیں، خواہ وہ مشکلات معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، تہذیبی ہوں، تمدنی ہوں، علاقائی ہوں، یا شعوری ہوں، لا شعوری ہوں، یا فطری ہوں، طبعی ہوں، جس بھی انداز سے کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے دست قدرت سے اسے دور ہٹاتا ہے، توفیق دیتا ہے، اور اپنی ذات کی طرف، اپنی معرفت کی طرف، اپنے جلووں میں گم ہونے کی طرف۔ یہ کیسی کرم نوازی ہے، اتنی بلند و بالا ذات ایک خاک سار کے راستے صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
میں عقیدت اور عقیدت سے ہٹ کر ایک حقیقی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ عقیدت اور عقیدت جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی فرط جذبات کا شائبہ آ جائے۔ حقائق یہ ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کا جو احسان اس بندہ خاص پر ہے، اس پیکر فطرت پر ہے، پیکر انسانیت پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کروڑوں سال کی زندگی لے کر آئے، اربوں سانس لے کر آئے، تو صرف اس کے شکریے میں لگ جائے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے مولا سے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے، ہم خیال کی دنیا میں اسے خدا مانتے ہیں۔ کاش ہم کردار کی عظمت میں اسے خدا مان لیں تو ہمارے رویوں میں نور پیدا ہو جائے، ہمارے احساسوں میں سرور پیدا ہو جائے، اور زندگی میں ایک چاشنی پیدا ہو جائے، اور بندگی جو ہے وہ پرذوق بن جائے، اور انسانی سوسائٹی جو ہے اسی کائنات میں جنت کے جلوے محسوس کرے۔ اللہ کے بندو، کب وہ وقت آئے گا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ کب وقت آئے گا کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ہاں، کسی کا اگر یہ شکوہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں یہ کفایت نہیں کرتی، مکمل نہیں ہیں، یا نبوی تعلیمات جو ہیں، تو دراصل اس نے حاصل کتنا کیا ہے؟ شکوہ کرنے والے نے کوئی وقت تو دے، کوئی تجربہ تو کرے، کوئی اس حرمت کے ساتھ، حرمت یقین کے ساتھ اس میں اترنے کی کوشش تو کرے۔ اس کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، ہم تو مائل بعطا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہ کیسا تصور دین ہے کہ ہم بستروں پر سوئے رہیں اور رات گئے تک ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، اور صبح 12 بجے آنکھ کھلے اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں ہر شے نصیب ہو جائے، ہر شے مل جائے بستر میں پڑے پڑے۔ ہاں، قرآن کریم نے ایک اشارہ دیا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اے لوگو جو میری ذات پر اپنے خیالات کو الجھاتے ہو، الجھاؤ نہیں، حرمت یقین میں آؤ۔ میرے دامن میں میرے پیار کی عظمت والے بندے وہ بھی ہیں جنہیں رات کو نیند ہی نہیں آتی، وہ کروٹیں بدلتے ہیں، ان لمحات عظمت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب تہجد کا وقت ہو، وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جائیں اور حضور عظمت الہی میں اپنے عجز و نیاز کے اندر اتر جائیں، اور آہیں بھر بھر کر اس کی یاد میں روئیں اور محبت کے آنسو بہائیں، اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، اسے یاد کریں، اور اس کے صفات کے جلووں سے مستنیر ہوں۔ تتجافا، ایسے بندے بھی ہیں جن کے پہلو بستروں پر لگتے ہی نہیں ہیں۔ عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اس بارے میں خوف کرتے ہیں کہ کہیں محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے، اور اس بارے میں وہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہی اس کی توفیق ملتی ہے تو اس کا تبسم رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ جس وقت ان پر یہ عنایات ہوتی ہیں تو اٹھتے ہیں کہ ان کے دامن میں جو کچھ بھی ہم نے ڈالا ہوتا ہے رزق سے، اٹھا کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے بندے بھی ہیں۔ یہ وہی حقیقتیں ہیں جو آج تک تازہ ہیں اور زندہ ہیں۔ دنیا سے وہ چلے گئے، ان کا کردار انہیں نہیں مرنے دیتا۔ حضور زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گندے شکر کو کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی قبر مرجع خلائق ہے۔ حضور داتا علیہ رحمہ خواجہ علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کے ہوئے 1000 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی ان کی محبتوں کے جلوے جو ہیں تازہ ہیں۔ انجانے سے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر وہاں سلام نیاز بھی پیش کرتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی پیش کرتے ہیں، اور فیض و برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کریم نے یہ طے کر دیا کہ بندے مر بھی جائے تو کردار انہیں مرنے نہیں دیتے۔ حضور خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین، کتنی اسلاف ہیں۔ اور ابھی ہم عراق شریف کے ماحول سے گزر کر آئے ہیں۔ ہم نے کربلا معلیٰ کی زمین پر
جب اپنی جبین نیاز کو جھکایا تو وہاں خوشبو آئی اس عشق کی، جس عشق نے آج تک اسلام کی عظمت کو تازہ رکھا ہے اور امت کو وقار کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ وہ حرم ہی اتنا مقدس ہے، وہاں کا ماحول ہی ایسا ملکوتی ہے کہ وہاں جو ہی کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اسے ملکوتی ماحول میں اپنے آپ کو گم پاتا ہے، اور پھر لمحہ بلمحہ کربلا کے ان باسیوں کی وہ عظمتیں یاد آتی ہیں کہ جس حرمت کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن اولاد سب کچھ قربان کر دیا تھا، آج ان کا یہ کردار اس زمین کو خوشبو دے رہا ہے اور اس زمین کے ذروں کو نور دے رہا ہے، اور اکناف عالم سے وہاں آ کر لوگ اس نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر نجف اشرف شریف میں آ جائیے، وہاں کیا ہے؟ وہ وہی عظمتیں ہیں۔ ہم ان کو صرف تاریخ کے اوراق کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، کوئی جا کر تو دیکھے یار۔ میں نے اپنے رفقا سے یہ بات کہی تھی کہ حرم کعبہ بھی اپنی عظمت میں سبحان اللہ، پر یہ جو حرم ہے، اس ہر ایک حرم کی الگ ایک حرمت ہے، الگ شناسائی ہے، الگ عرفان ہے اس حرم کے فیض و برکات سے۔ تو بھئی قرآن کریم نے انہی حقیقتوں کو زندہ رکھا ہے اور یاد رکھا ہے، تازہ رکھا ہے۔ تو آئیے، اگر آج کی امت کے لوگ اس کردار میں اترنا چاہیں، چلو کچھ پرسنٹ گھٹ صحیح اترے تو صحیح، تجربہ تو کریں۔ تتجافا جنوبہم، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہمارے پیار کی عظمت میں لوگ اترتے ہیں، ہمارے دین کے نور میں اتر کر چلتے ہیں، تو پھر ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، ان کے لیے وہ انعام ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے جرت ہی نہیں کی کہ ان کا مشاہدہ کر پائے۔ ہم نے اپنی آغوش میں اور اپنے خزانہ نور میں اس حقیقت کو، اس انعام کو چھپا رکھا ہے ان کے لیے جو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور جن کو آرام نہیں آتا، صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی روشنی میں چل کر خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، اور جو اللہ انہیں رزق دیتا ہے اس سے مخلوق خدا کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ صرف ایسا تو نہیں کہ چند لوگوں کے لیے ہی آیا تھا، یہ پوری امت کے لیے انعام ہے۔ پوری امت اگر یہ کردار دے تو فقیر اس پورے یقین سے کہتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ یہی کائنات جنت کا منظر بن جائے گی، اور اسی کائنات کے اندر مسلمانوں کی حرمت اخلاق، حرمت کردار، حرمت روحانیت اور ان کی معاشرت اور ان کی معاش اتنی بلند ہوگی کہ بلندیاں بھی واہ واہ کر اٹھیں گی۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح اس طرف۔ ہم نے تو صرف رسم بنا رکھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نشاندہی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب اسلام صرف رسم رہ جائے گا۔ تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس دور سے نہ گزارے کہ ہم اسلام کو رسم سمجھیں۔ لوگوں، اپنی رسومات کو توڑ کر قرآن کی تعلیمات میں اتر جاؤ، اسی کے دامن میں عافیت ہے، یہی شرافت ہے، یہی خلق عظیم کی عظمت ہے، اور یہی وقار انسانیت ہے۔ اس کے علاوہ کہاں سے؟ یعنی جو بندہ خدا کی تعلیمات پر مطمئن نہیں ہے وہ کس کی تعلیمات پر مطمئن ہے؟ یہ جو ہمارے بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے دانشور آ کر فلسفے گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، ذرا ان فلسفوں کا حال تو دیکھو، کس کس زمانے میں، کس کس فلسفے میں کیا کیا تھا، نتائج کیا نکلے ہیں، اور آج وہ فلسفہ کیوں معدوم ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا سادہ فلسفہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت کا کہ حضرت انسان کو ہر جہت سے وہ محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کے اخلاق کی عظمت کو مقدس کرنا چاہتا ہے، اس کے کردار کے رویوں کو طہارت دینا چاہتا ہے، اور اس کی سوچ اور شعور کی عظمت کو اللہ وحدت کے وحدانیت یعنی الوہیت کے نور سے منور کر کے اسے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کا اصل مقام بتانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تو مائل بکرم ہے، اس نے کوئی شے نہیں بدلی، کسی تصور عظمت کو جو اس نے انسانوں کے لیے قائم کر رکھا تھا، کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی رکاوٹ اور دروازہ بند نہیں کیا۔ ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، نگاہیں جو ہیں ہماری غلط ہو چکے ہیں، خیالات الجھ چکے ہیں، ہم مادیت میں اتنے آگے جا چکے ہیں اور ہم مادہ پرستی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم اپنی انسانیت سے بھی دور جا رہے ہیں۔ لوٹ آئے امت، سب سے پہلے امت کو اللہ نے جس وحدت کا تصور دیا ہے اس میں اترے۔ یہ فرقے، یہ تفرقے،
یہ جوڑ توڑ، یہ مسلکی جوڑ توڑ، یہ سب ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بناوٹ ہے، حجرہ ساز دین ہے، منزل من اللہ دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ بھائی اس فطرت پر رہو جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا اسلام کے سانچے میں، اسلام کی عظمت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَسِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ہاں اس کا ماں باپ، اس کا ماحول اور معاشرت اسے یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو کوئی اگر بڑا پردھان منتری جو فلسفے میں، فکر میں، تعلیم میں اپنی سوچ اور شعور کی پرواز میں کتنا مرضی بلند ہو جائے، وہ فلسفہ قرآن جیسا فکر نہیں دے سکتا۔ کیا خوبصورت فلسفہ دیا کہ جب تم نماز قائم کرو گے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک نور ہے جو بے حیائی اور برائی سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ نماز کی طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے۔ یہ کیسا احسان ہے بندے پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ اپنے بہیمی جذبوں کے ساتھ، خواہش نفس کے ساتھ، پلیت احساسوں کے ساتھ برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور نماز کا نور آتا ہے اسے روک دیتا ہے کہ بندے یہ تیرے وقار کے خلاف ہے، تیرے تشخص کے خلاف ہے، تیرے تقدس کے خلاف ہے، تیری تکریم کے خلاف ہے، تو نماز کا نور اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز کی ادائیگی کے بعد جس وقت بندہ پھر ذکر میں اپنی زبان کو ہلاتا ہے، چلاتا ہے، اللہ کے ذکر سے محظوظ ہوتا ہے، تو پھر اس پر آیت تو تھی نماز، لیکن پھر وہ اللہ کے ذکر کے نور میں یوں گم ہو گیا۔ جس طرح اس نے کچھ نہیں دیکھا تو خدا بھی کچھ نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، انوار و تجلیات کے سارے خزانے اس پر انڈیل دیتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آؤ اگر اس طرف آؤ جس طرف نور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جاہدوا فینا لنہدینہم، اس کی توفیق تمہارے راستے آسان کرتی جائے گی۔ اور اگر فطور کی طرف جانا چاہتے ہو تو نتائج آپ کے سامنے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی نتائج ذلت ہے، اور قبر کے اندر بھی ذلت ہے، اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ وہ کب وقت آئے گا کہ اس امت کو شعور آئے گا، اور علماء اس امت کی جو ذمہ داری لے کر اس وقت چل رہے ہیں، ان کو کب یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے امت کو امت بنانا ہے، اور ان کو وہ تصور دین پیش کرنا ہے جو زمانہ رسالت کے اندر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اگر کوئی جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں رکھنا ڈالا ہے، یہ بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئی، عیسائیت اور یہودیت کیوں پارا پارا ہوئی، تفرقے کیوں ہوئے، کہ انہوں نے خدا کی کتاب کے اندر اپنی رائے کو اہمیت دی ہے، جیسا کسی نے رائے کم کر دی اسی کو قانون بنا دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا جہالت کا ایک بہت بڑا پلندہ ہے کہ ہم خدائے ذوالجلال کے سادہ حکم پر اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کون ہوتے ہیں شعور کے؟ اور پھر دیکھو، میں حیران ہوں کہ آج ہمارے ہاں یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ، اور بلکہ میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس بات پر کہ کسی کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیات پیش کی، اور آیات کی روشنی میں وہ احادیث پیش کی جو اس آیت کی تفصیل میں زبان رسالت نے بیان فرمائی، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت بیان فرمائی۔ تو یہ ساری تصدیقات دینے کے باوجود میرا مد مقابل مولانا کہتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے حضرت جی سے پوچھوں گا کہ میرے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی تیرے حضرت پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اور کسی پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو وحی کا ادراک جو رسالت جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ اندازوں والا دین جو ہے یہ چھوڑ دیا جائے، اور یہ جو تراش خراش ہم نے حجروں میں بیٹھ کر کی ہے، اب اپنے استشہادات اور استدلالات کر کے امت کو تقسیم کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دینی حیثیت ہے
نہ اخلاقی حیثیت ہے، نہ ایمانی حیثیت ہے، نہ قرآنی حیثیت ہے، نہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں ایسا کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا اور نشاندہی کی ہے کہ بھائی مرضیاں چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی میں اتر جاؤ۔ پھر قرآن کریم نے جہاں جہاں جس امر کی نشاندہی کی، حد ہو گئی۔ اس وقت ہم سورہ روم کا ایک چھوٹا سا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم۔ آتش پرستوں کی اور رومیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اس کا چھوٹا سا ایک پس منظر ہے۔ اس جنگ میں اتفاق سے آتش پرست غالب آ گئے، اور یہ ابتداء اسلام کا زمانہ تھا۔ جب مکے میں یہ خبر پہنچی تو کفار مکہ نے بغلیں بجائیں اور مسلمانوں کو راستے میں روک روک کر کہا کہ دیکھو وہاں اہل کتاب نے پھینٹی کھائی ہے، وہاں ان پر مشرکین نے غلبہ پا لیا ہے، اور تم ہمارے مد مقابل آ گئے ہو، تم کس بات کی مولی ہو، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہو۔ جس طرح ان مشرکوں نے اہل کتاب پر غلبہ پایا ہے، فتح پائی ہے، ہم بھی تم پر غالب رہیں گے اور فتح یاب رہیں گے۔ اس بات سے بڑا دکھ ہوا مسلمانوں کو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پریشان ہوئے کہ پروردگار عالم، اسلام سچا ہے، کتابیں سچی ہیں، اور یہ کافر تانا مار رہے ہیں ہمیں کہ ہم پر یہ غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اس بندے کی اس دل کے اندر چھپے ہوئے درد کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے پذیرائی دی اور فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ یقیناً اہل روم جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ اتنی بات نازل ہونا تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے خوشی کا اظہار کیا، اچھلے، اور کفار مکہ کے آ گئے جناب والا غول کے اندر، کہنے لگے بھائی آؤ، ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا کہ رومی ضرور اہل کتاب جو ہیں وہ غالب آئیں گے۔ تو گفتگو چلتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ وہ شرط لگا لی گئی 100 اونٹ کی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو پھر 100 اونٹ جو ہے وہ یہ کفار مکہ دیں گے، اور اگر رومی مغلوب ہو گئے، وہ آتش پرست جو ہیں وہ اگر غالب آ گئے تو پھر صدیق اکبر 100 اونٹ دیں گے۔ بضع سنین، یہ 3 سال کا ٹائٹل جو ہے، ٹائم پیریڈ جو ہے، یہ متعین کر دیا گیا۔ اس بات کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آ گئے، یا رسول اللہ میں نے ایسا جو ہے نا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضع سنین جو ہے یہ 3 سے 9 سال تک ہے، عرصہ اس کو بڑھا دو، سمجھ آ گئی نا؟ تو ہوگا وہی جو میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، انہی ایام کے اندر چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رومیوں کو، اہل کتاب کو فتح عطا کر دی جناب والا آتش پرستوں پر۔ تو پھر حسب وعدہ جو شرط طے کرنے والا تھا وہ تو مر گیا، اس کی اولاد سے اس شرط کا جو ہے نا وہ شرط وصول کی گئی 100 اونٹ، اور پھر اس وقت تک ابھی شرط لگانے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسلام کا مزاج ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتا، یہ دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، آپ نہ رکھو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، پھر جس وقت یہ معاملہ درپیش آیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امر کی ابتدا بھی ہمارے پاس ہے اور انتہا بھی،
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن خوشی کا اظہار کیا اور مومنین جو ہیں وہ خوش ہوئے۔ تو یہاں بھی یہ فرما دیا گیا کہ اگر وہ اہل کتاب اللہ کے امر سے غالب آ سکتے ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی ضرور غالب آئیں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ یہ ہے وہ عظمت۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے انسان کو اپنی ذات اور مسلمانوں کو اپنی ذات اور اپنی معاونت اور اپنی مدد کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ توفیق الہی سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کریں اس میں توفیق الہی اولین عظمت ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایک چیز جو ہے ابن آدم چاہتا ہے لیکن اللہ وہ نہیں چاہتا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ہزاروں مرتبہ تجربے ہوئے۔ تو دوستان محترم، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ آؤ ہم اللہ کے وعدوں میں اتر جائیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، وہ ظاہری باتوں پر ہی اعتبار کرتے ہیں اور آخرت سے یہ غافل ہیں۔ اب الم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا، ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، کہ جو چیز بھی زمین اور آسمان کے پیٹ میں پیدا کی گئی ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان خزائن ہوئے ہیں، یہ لغو نہیں ہیں، عبث نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، حکمت الہی کے عین مطابق ہیں اور حق ہیں، اور ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے ایک مقرر مدت کر رکھی ہے۔ دراصل یہ سارے مضامین جو ہیں یہ کفار مکہ کی ان بدماشیوں کا جواب ہے کہ وہ ہر دلیل کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ دلیل بیان فرماتے ہر دلیل کے سامنے اس کا استہزاء کرتے، اس کو مذاق میں اڑا دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا وہ انکار کرتے وہی چیزیں جب وارد ہوتی تو پھر منہ بسور کر بیٹھ جاتے۔ تو یہ ان کے مزاج کی خباثت کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے رویوں میں وہ مزاج پیدا کر دیں جس مزاج سے انسان کی اخلاق کی حرمت بلند ہو جاتی ہے اور کردار کا تقدس بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ یبدأ الخلق، تم جو خدا ذوالجلال کے معاملات پر بحث تمیز سے کرتے ہو اور چیلنج کرتے ہو حالات کو، کون ہے جس نے کائنات کی ابتدا کی ہے؟ بتاؤ نا، تمہارے وجود سے پہلے کیا تھا، ان کے وجود سے پہلے کیا تھا، سب سے پہلے کس حقیقت کو جو بھی وجود ملا ہے اس وجود کو سامنے لانے کے لیے کس کی توفیق اور طاقت کار فرما تھی؟ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جس نے کائنات کی ابتدا کی ہے، ثم یعید، جس قوت سے اس نے کائنات کی ابتدا کی ہے اسی قوت سے کائنات کو پھر دوبارہ لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم بھی لوٹ کر آؤ گے، ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی تو ہر ایک نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ، تم قیامت کے بارے میں بھی تفرقہ میں پڑ گئے ہو، اس نے ضرور آنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حبیب جو لوگ اس حقیقت کا یقین کرتے ہیں اور تیری سیرت میں اتر جاتے ہیں اور تیری صورت کو سینے میں دل کے آئینے میں اتار لیتے ہیں، جن کے اندر بھی تیری چاہت ہے اور باہر بھی تیری چاہت ہے، جن کا ظاہر بھی تیری عظمت ہے اور باطن بھی تیرا وقار ہے، تو میرے حبیب یہ بلند لوگ ہیں، فہم فی روضتی یحبرون، کل قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اپنا مہمان بنائیں گے اور ہم میزبان بنیں گے اور ان کو باغات میں اعلیٰ محلات میں ہم ٹھکانہ دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جنہوں نے تیری عظمت کا انکار کیا وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے ہم اسے گھیر کر لے آئیں گے، اللہ اپنے عذاب کی طرف اس کو لے آئیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، صبح اٹھو تو بھی خدا کی تسبیح بیان کرو، شام کرو تو تمہاری شامیں بھی خدا کی تسبیح کے ساتھ ہوں، اور ساری تعریفیں تو اسی کی ہیں زمین و آسمان کی ساری کائناتوں کے اندر، اور خاص کر جب تم نماز عشاء میں اترتے ہو
تو میرے حبیب اس وقت بھی خدا کی تسبیح بیان کرو جب نماز ظہر کی طرف آتے ہو تو بھی، یعنی پانچوں نمازوں کے اندر خدا کی تسبیح، نماز تو ہے ہی صحیح، تسبیح جو ہے یہ یاد کرو۔ یخرج الحی من المیت، پھر ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں گے ہر مردے سے، ہاں یخرج الحی من المیت، ہم اتنی طاقت کے مالک ہے کہ مردے سے زندگی کو وجود دیتے ہیں اور پھر زندہ سے مردہ کرتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ ذَاتِ سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت اپنا جملہ ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ایک مردہ زمین پڑی ہوئی ہے تو مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے، وہ تمہیں زندگی کی رونق کے لیے غذائیں مہیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو اس کی تجربی زندگی کی روشنی میں سب کچھ بتا دیا ہے، کوئی کمی چھوڑی نہیں، لیکن کاش انسان خدا کا وفادار بن جائے، غدار نہ بنے، کاش۔ اور اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جو تمہیں پیغام دیتی ہیں کہ پیچھے اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم پاکیزہ پانی اتارتے ہیں، کیوں اتارتے ہیں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ، کہ ہم اپنی توفیق سے، رحمت سے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس کے شعوری اعتبار سے یہ دعوت فکر دی ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ تمہیں سادہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بڑی عجیب سی صورتحال یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا ایک کامل نمونہ ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِبَلْدَةٍ مَيْتًا۔ کیا خوبصورت تصور دیا ہے کہ جس طرح تم تجربے میں دیکھتے ہو کہ جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے بادلوں کے سینے سے تو تمہاری مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں اور تمہیں زندگی کی وہ رونق مہیا کرتی ہیں۔ تو آسمان کی سطح کہاں تک ہے؟ اپنا بادلوں کی سطح کئی ہزار فٹ تک ہے۔ بھئی اتنی بلندی سے آنے والا پانی کا قطرہ وہ حیات بخش ہے، تمہیں زندگی کی رونق عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ تو اتنی بلندیوں سے آیا ہے کہ جس سے آگے بلندی کا تصور اور امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ پانی کے قطرے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ نور کے جلوے ہیں، یہ تمہارے دل کی کھیتیوں کو منور کریں گے، تمہارے شعور کے آبگینوں کے اندر ایک سرور پیدا کر دیں گے، تمہارے خیالات میں ایک ایسی عظمت پیدا کر دیں گے کہ تمہیں حرمت انسانیت کے قریب کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس تعلیم کی طرف نہیں لوٹ رہے جو قرآن کریم کے سینے کے اندر ہے، ہم ڈارون، ناتشے اور نیوٹن کے نظریات کو ہی اپنی جناب العظمت سمجھے بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ نظریات اور فلسفے اپنی موت مر چکے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن آج بھی زندہ ہے 1400 سال کے بعد، اور قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا، اور جب تک امت اس زندگی بخش اور حیات بخش نعمت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑی رہے گی تو امت بھی زندہ رہے گی، تازہ رہے گی، اس کا کردار بھی حرمت باب رہے گا، اس کے رویوں میں بھی رونق عمل آئے گی، رونق کردار آئے گی، اور اس کے شعور میں بھی نور پیدا ہوگا اور دل میں بھی سرور پیدا ہوگا۔ آئیے میں اور آپ اپنے تصور جو کچھ ہم نے گھڑ رکھا ہے اس سے ہٹ کر خدا ذوالجلال کے نازل کردہ اس پیغام، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا کمال ہے، یہی ہماری رونق حیات ہے، یہی ہماری نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نجات یافتہ لوگوں کی ایک صورت بیان فرمائی، فرمایا منیبین الیہ، کمال کے ہیں وہ بندے، کمال کے ہیں وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اے امت محمد، رجوع لے آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اسی میں عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔